محمد بیان کریں گے۔ خوشنودی امام زمان بلندتر صلوات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا عینا حتی تسکنہ ارزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واجب الاحترام موالیان حیدر کرار، مولا اس ذکر کے صدقہ آپ کو زندہ ہو سلامت رکھے۔ اللہ اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے۔ بات کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہر انسان کو عقل اور شعور سے نوازا ہے۔ یہ آپ پہ فرض ہے کہ پڑھنے والا جو کہہ رہا ہے اس کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھیں۔ اگر آپ کا ذہن اور دل مانے تو پھر اس بات پہ عمل کرنے کا مزہ اور ہے۔ زبردستی نہ اللہ نے کسی کو منوایا ہے، نہ ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ زبردستی منوانا ہے۔ تو نیاز حسین، یہ آج کل کے دور کی باتیں ضرور کرنی چاہیے کیونکہ حالات کے پہ بھی بات کرنا ضروری ہے۔ بات سننا اور بولنا یہ لازم و ملزوم ہے کہ پڑھنے والا یہاں پڑھے اور آپ تھوڑا بولیں، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اس لیے کہ جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں جب ان کا ظہور ہوا زمانے والوں کو پتہ چلا، جب ان کی شہادت ہوئی پھر بھی زمانے میں۔ تو میرے عزیزو، یہ بولنا آپ اگر نہ بولے تو یہ نظام جو ہے وہ تھوڑا رک جاتا ہے۔ سیدھی بات کرنے میں وہ جو کہتے ہیں جو ہاتھ اٹھا نہ اٹھا، میں وہ بات نہیں کر رہا، میں یہ اصل بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ بولے نہ پڑھنے والے کا گلا ہی خشک ہو جاتا ہے۔ مولا کی قسم، میں نے تو یہی تجربہ کیا ہے۔ تو نیاز حسین، میں نے یہ بات کر دی کہ اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا اور آپ عقل کی کسوٹی پہ پرکھے کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرا محبوب، ان سے کہہ دو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان سب سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو، اللہ خود بخود تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کرے گا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مجید آپ کے گھروں میں ہے، ترجمہ بھی اس پہ لکھا ہوا ہوگا، آپ یقیناً جا کے دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ کہا کہ اے میرا محبوب ان سے کہہ دے، تو اے اللہ رب العزت تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ تو قادر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ تیری قدرت نہ ہو۔ سورہ جمعہ میں اللہ یہ کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔
میرے ماننے والوں، اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ کوئی اس دو جہانوں میں ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی ہے. یعنی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی محمد والے محمد کا خالق ہے جس نے اپنے نور سے انہیں خلق کیا ہے. تو عزیزان محترم، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، جو بھی چاہوں وہ کر سکتا ہوں، جیسے میری مرضی ہے وہی ہوگا، اور جو میں چاہوں ہاں وہی ہوگا. اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اللہ ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو کے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے دنیا والو، جس میرے محبوب کو تم چھوڑ کے ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو، میں اللہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہوں، اور میری مرضی کا نام ہے محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین حتمی مرتبت، جن کی محبت میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، اور جن کی محبت میں یہ دنیا آج تک قائم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. اور وہی تو محمد ہے جو پردہ غیبت میں تشریف فرما ہے. اس کے لیے یہ کائنات رکی ہوئی ہے. زمانے میں ظلم و جبر ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میرے عزیزو تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کہ جس چیز کو بھی دبایا گیا ہے، جو زبردستی، اور زبردستی تو آج اپنے بیٹے کو کچھ کہیں تو وہ بھی ماننے کے لیے ذرا بولا. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرا محبوب محمد، میں نے خلق عظیم کا مالک بنا کے تجھے بھیجا. اپنے خلق اخلاق سے ان کافروں میں ایسا اللہ کے نبی نے 40 سال زندگی بسر کی کہ کافر اور مشرک آپ کو صادق اور امین کہنے پہ مجبور ہوئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو پاک پیغمبر کی آؤ اے زمانے والوں جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کی تعریف نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کی تعریف نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اس مالک کی مرضی کا نام حتمی مرتبہ ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. کون ہے جو اس سے سوال کرے کہ اللہ ایسا کیوں ہے؟ خلق تو نے ہمیں کیا، رزق ہمیں تو دے رہا ہے، یہ ساری نعمات تو نے ہمیں دی ہیں، پھر ہم ادھر کیوں جائیں؟ اللہ کی آواز آئے گی، خبردار تیری اوقات کیا ہے؟ میں جو اپنی مرضیوں کا خود مالک ہوں، میں جو چاہوں میں وہی کرتا. تو میرے عزیزو یہی وہ چیز ہے. اور دنیا والوں کو یہ ایک اور پیغام ہے کہ اللہ کو ہم کیسے مانتے ہیں. آؤ سنو اے دنیا والو، یہ ہاتھ میرے ہیں لیکن میرے نہیں. بولنا تھوڑا سا، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ہاتھ میرے ہیں لیکن میرے نہیں، یہ آنکھیں میری ہیں لیکن میری نہیں، یہ زبان میری ہے لیکن میری نہیں، یہ پاؤں میرے ہیں لیکن میری نہیں. اے زمانے والو آؤ ذرا غور کرو. اور فریج لینی ہوئے تو بندے لب دے پھر دے، چنگی کتھوں لبے گی؟ صلوات پڑھی ہے بآواز بلند. اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد. اللہ نے عقل سے نوازا ہے، اور عقل اس لیے نہیں کہ بس اس عقل کو استعمال کر کے یہ سوچو کہ میں امیر کیسے ہو سکتا ہوں، میں دوسرے کو
اپنا اونچا ہونا کیسے بتا سکتا ہوں؟ یعنی یہ دوسرے کو تنگ، یہ ایسی باتیں معاشرے میں چل رہی ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے عقل دی ہے کہ اس عقل سے سوچ تو صحیح کہ یہ ہاتھ میرے ہیں، میرے نہیں، یہ آنکھیں میری ہیں، میری نہیں، یہ زبان میری ہے، میری نہیں۔ اے زمانے والوں، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس جسم سے نکل جائے تو یہ میرے ہاتھ میرے نہیں رہتے، یہ میری زبان نہیں رہتی؟ تو میرے عزیزو، یہی وجہ ہے جو سوچے گا ہدایت اسے ہی ملے گی۔ اور اللہ رب العزت جانتا تھا، محمد و آل محمد جانتے تھے، مولا امام سجاد 40 سال خون روئے، اللہ بھی جانتا تھا، محمد و آل محمد بھی جانتے تھے۔ شاید کوئی زمانہ آئے کہ جب حسین کے نام پہ اپنے جسم سے خون نکالنے پہ زمانہ باتیں کرے تو وہ امام ہو کے، حجت ہو کے 40 سال خون روئے، اور سب کی روایتوں میں یہی ملتا ہے۔ اور 40 سال خون رونے کے بعد مولا جب اس دنیا سے جانے لگے تو مولا نے کہا، اے باقر میرا منہ کربلا کی، اتنے مولا کمزور تھے کہ مولا نے کہا کہ اے باقر مجھے کربلا کی طرف میرا منہ کرو۔ جب مولا کا منہ کربلا کی طرف کیا تو مولا امام سجاد نے کہا، اے بابا حسین، سجاد تجھ پہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکا۔